السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، قربانی کا ایام اور قربانی کا موقع قریب ہے۔ اب لوگ جانور کی خریداری کریں گے، تو اگر جانور خریدنے جا رہے ہیں، قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں، تو خریدنے سے پہلے کیا کیا چیزیں چیک کی جائے کہ یہ جانور شرعی اعتبار سے قربانی کرنے کے لائق ہے یا نہیں، اس میں کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میری قربانی افیکٹڈ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، متاثر ہو جائے گی۔ تو جانور خریدتے وقت شرعی اعتبار سے اس میں کیا کیا چیزیں چیک کی جائے، اگر وہ کمپلیٹ ہے، وہ صحیح ہے، تو پھر اس جانور کو خریدیں تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو شرعی اعتبار سے تقریباً کل 10 چیزیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہے، جو موٹی موٹی چیزیں، وہ 10 چیزیں جانور میں دیکھنے کی ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، ان 10 چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر جانور کو خریدا جائے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جانور کی عمر، نمبر 2 اس کے سینگ، نمبر 3 اس کے کان، نمبر 4 اس کی آنکھیں، نمبر 5 دانت، نمبر 6 زبان، اس کی زبان، اور نمبر 7 اس کے پیر اور پاؤں، نمبر 8 اگر وہ فیمیل ہے یعنی مؤنث جانور ہے تو اس کے تھن کو چیک کرنا، اور نمبر 9 یہ بھی چیک کرنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خنثی جانور ہے، یعنی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، اور نمبر 10 پر اس کی دم چیک کرنا۔ یہ 10 چیزیں جانچنی ہیں۔ اب ان 10 چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ اگر ان 10 چیزوں میں کمی آتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، متاثر قربانی ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ 10 چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو عمر کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اور ایج کتنی ہونی چاہیے، اس تعلق سے ہمارا تفصیلی ویڈیو آ چکا ہے کہ 3 قسم کے جانور قربانی کے لیے ہو سکتے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اس پر تفصیل گزر چکی ہے۔ تو اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اطمینان اس کی عمر کا کر لیں۔ دانت صرف علامت ہے، وہ آخری فیصلہ نہیں ہے۔ اصل اس کی ایج اور عمر ہے، اصل جو ہے وہ عمر ہے، دانت اصلی نہیں ہے، دانت یہ علامت کے طور پر ہے۔ تو پہلے نمبر پر عمر چیک کرنا۔ دوسرے نمبر پر جو دیکھنے کی بات ہے وہ سینگ ہے۔ سینگ کے بارے میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر اس کا خول اور اس کا کور پورا اوپر سے نکل آیا ہے تو اس صورت میں بھی قربانی صحیح ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سینگ اس حد تک نکل چکا ہے کہ اس کا دماغ نظر آ رہا ہے، گوشت اندر سے نظر آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہوگی، یہ اس جانور کا عیب مانا جائے گا۔ شریعت نے جن چیزوں کو جانور میں عیب شمار کیا ہے وہ جانچنا اور جاننا ضروری ہے کہ یہ عیب دار جانور ہوگا تو پھر وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکے گا۔ تو سینگ اس جانور کے لڑ کر اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ اور گوشت نظر آ رہا ہے، مغز نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ پیدائشی طور پر اس کے سینگ ہی نہیں ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے، بہت سارے بکرے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے سینگ ہی نہیں ہے، تو اس طرح کا اگر بکرا ہے اور جانور ہے کہ پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی درست ہے۔ سینگ تھے اور اتنے ٹوٹ گئے کہ گوشت نظر آنے لگ گیا تو وہ عیب ہوگا۔ پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو اس طرح کے بہت سارے جانور ہوتے ہیں، وہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر جو دیکھنے والی بات ہے، کان کے بارے میں مسئلہ ہے کہ کان اگر اکثر اس کا کٹا ہوا ہے، کان کا اکثر حصہ مقطوع ہے، کٹا ہوا ہے، یا دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا جانور ہے کہ پیدائشی طور پر اس کا کان ہی نہیں، یا تو کان کا اکثری حصہ کٹا ہوا ہے یا پیدائشی طور پر اس کا کان ہی نہیں ہے، تو ان دونوں شکلوں میں وہ قربانی اس جانور کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ چیک کر لیا جائے کہ کان اس کا صحیح سالم ہے یا نہیں، پورا کان ہے کہ نہیں۔ اکثر کٹا ہوا ہوگا یا پیدائشی طور پر اس کا کان ہی نہیں ہوگا تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ اس کی آنکھیں ہیں۔
کہ اس آنکھ سے جانور کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے. اگر جانور ایسا ہے کہ اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی شمتا اکثر اس کی فوت ہو چکی ہے، اکثر حصہ، اکثر بینائی اور دیکھنے کی شمتا وہ ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ عیب دار جانور ہوگا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. تو اس کی بینائی کو بھی چیک کر لیا جائے. اس کے بعد اگلی بات ہے دانت، کہ اگر جانور ایسا عیب دار ہو کہ بالکل اس کے دانت نہ ہو، بالکل دانت نہیں ہے، یا اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اب یہ جانور بھی عیب دار مانا جائے گا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اور اگر 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ آج کل نوجوان انسانوں کے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ چونکہ 2-4 ٹوٹے ہوئے ہونے سے وہ چارہ وغیرہ آسانی سے کھا لیتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی چل جائے گی. اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہو یا بالکل دانت نہ ہو، سب ختم ہو گئے، تو یہ عیب دار جانور ہوگا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح نمبر 6 پر اس کی زبان چیک کر لیں، کہ اگر زبان سے اتنی اس کی زبان ختم ہو گئی ہے، کٹ گئی ہے کہ اب وہ زبان سے چرنے کے قابل نہیں رہا ہے، تو وہ جانور بھی عیب دار مانا جائے گا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. لیکن اگر تھوڑا بہت عذر ہے کہ اس زبان سے وہ چر لیتا ہے، تو وہ عیب دار نہیں ہوگا، اس کی قربانی درست ہو جائے گی. اسی طرح نمبر 7 پر اس کے پیر اور پاؤں چیک کر لیے جائے کہ وہ لنگڑاتا تو نہیں ہے. اگر تیسرا 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہے، چوتھا پاؤں بالکل زمین پر رکھتا ہی نہیں، اٹھا کر چلتا ہے، چوتھا پاؤں اٹھا کر چلتا ہے، زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جانور عیب دار مانا جائے گا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اور تھوڑا بہت لنگڑاتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، رکھتا ہے، اس کو بھی رکھ کر چلتا ہے، لیکن تھوڑا بہت لنگڑاتا ہے، تو پھر یہ جانور چل جائے گا، اس کی قربانی درست ہو جائے گی. یہ سب عیوب اور یہ سب چیزیں چیک کرنے کی اس لیے بھی ہے کہ جہاں سے ہم لوگ بکرے لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ اسی جگہ پیدا نہیں ہوئے، یہ لوگ بھی کہاں سے بڑی بڑی گاڑیوں میں اور ٹرانسپورٹ میں لے کر آتے ہیں، اور ہزاروں جانور آتے ہیں، ادھر سے اتار رہے ہیں، ادھر سے اتار رہے ہیں. تو یہ اتارنے میں اور جانوروں کی بھیڑ میں اور کبھی کبھار جانوروں کی آپس کی لڑائی میں بھی یہ عیوب پیدا ہو جاتے ہیں. تو خالی دکھنا اچھا یہ کافی نہیں ہے، ان سب چیزوں کو بھی چیک کر لیا جائے، جانور کو چلا کر چیک کیا جائے کہ وہ صحیح طور پر چل پا رہا ہے یا نہیں چلتا ہے، چوتھا پاؤں بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کو بھی چیک کر لیا جائے. اسی طرح 8ویں بات یہ چیک کی جائے کہ جانور خنثی تو نہیں، یعنی نہ نر ہو نہ مادہ ہو، نہ میل ہو نہ فیمیل ہو، ایسا جانور تو نہیں ہے. اگر خنثی جانور ہوگا جس کو جنس ثالث کہا جا سکتا ہے، نہ میل ہو نہ فیمیل ہو، اس طرح کا اگر جانور ہوگا تو وہ عیب دار ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. تو یہ 8 چیزیں ہو گئی. 9ویں نمبر پر اگر وہ جانور میل ہے، 3 قسم کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ چاہے میل ہو فیمیل ہو، نر ہو یا مادہ ہو. اگر مادہ اور فیمیل ہے تو اس کے تھن کو چیک کرنا بھی ضروری ہے، کہ اگر اکثر تھن اس کا سوکھ گیا ہے یا کٹ گیا ہے یا کاٹ دیا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ مادہ جانور عیب دار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اگر بکری ہے تو 2 تھن ہوتے ہیں، اور دوسری جنس میں سے ہے جیسے کہ گائے ہے اور بھینس ہے تو وہ 4 اور 6 تھن. تو اکثر تھن اگر اس کے سوکھ گئے ہیں یا کٹ گئے ہیں یا کاٹ دیے گئے تو وہ عیب دار ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اور اگر نر جانور ہے، مذکر جانور ہے، میل جانور ہے، تو اب اس صورت میں خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ حنفیہ کے نزدیک اور احناف کے یہاں ایسا جانور افضل ہے، اس کی قربانی بہتر ہے. تو خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے. اگر نر جانور ہے تو خصی ہونا یہ افضل کی قربانی ہے، یہ عیب نہیں ہے. تو وہ خنثی نہ ہو، یعنی نہ نر ہو نہ مادہ ہو، نہ میل ہو نہ فیمیل ہو، وہ نہ ہو. اور اگر نر ہے تو خصی ہوگا تو اچھی بات ہے،
اور اگر مادہ ہے تو پھر تھن کو چیک کرنا ضروری ہے. اسی طرح 10ویں اور آخری بات کہ دم اگر اس کی اکثر کٹی ہوئی ہے، پیچھے جو دم ہے وہ اکثر کٹی ہوئی ہے، یا ایسا جانور ہے کہ دم اس کی جڑ سے ہی نہیں، تو ان دونوں شکلوں میں وہ عیبدار جانور مانا جائے گا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. یا تو اکثر دم کٹی ہوئی ہے یا جڑ سے اس کی دم ہی نہیں ہے تو وہ عیبدار ہے. یہ 10 باتیں جانور کو خریدنے سے پہلے چیک کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ دن کے اجالے میں اچھی جگہ پر یہ سب چیزیں چیک کر کے ہم جانور خریدیں. ایسا نہ ہو مہنگا جانور بھی خرید رہے ہیں، محنت سے لا رہے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لے کر آئے اور ہمارے لانے میں وہ جانور جو ہے کہیں زخمی ہو گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، اس طرح کا عیب ہماری وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو قربانی سے پہلے یہ 10 چیزیں جو ہے وہ اس کی بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے جو اوپر ذکر کی گئی. پھر ایک مرتبہ شمار کر لیتے ہیں، اس کی ایج اور عمر برابر ہو، اس کے سینگ، نمبر 3 اس کے کان، نمبر 4 آنکھ، نمبر 5 دانت، نمبر 6 زبان، نمبر 7 پیر، نمبر 8 اگر وہ فیمیل ہے تو تھن، اور نمبر 9 وہ خنثی نہ ہو یعنی نہ میل نہ فیمیل، اور نمبر 10 اس کی دم صحیح سالم ہو. یہ 10 چیزیں اچھی طرح سے چیک کر لی جائے، کھلی روشنی میں چیک کر لیا جائے، اطمینان کر لیا جائے کہ یہ جانور یہ عیوب والا نہیں ہے، پھر ہی اس کو خریدا جائے. اللہ عز و جل ہم سب کو ان مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور اچھی قربانی کرنے کی، کھلے ماحول میں قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.